बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज मोहम्मद मरी RM न्यूज़ की तरफ से शारजा पेश की गई है, जिसकी हामी हो खुदा उसको बुझा सकता है कौन। जनाब आसिफ मुनीर साहब की दग दौड़ से ये मुज़ाकरात इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर हल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने भी कहा कि मैं अब पाकिस्तान आऊँगा। नेतन्याहू जल भुन गया, इस बात का समझ तो आया। नेतन्याहू की तड़पना समझ में भी आया। ये जो अब नए हुर्मुज़ था, ये अब नए हुर्मुज़ की बातें हुई। एक तो मेरे ख्याल में हल कर दिया गया। अब नए हुर्मुज़ पर ईरान का वाज़ेह पैगाम आया। ये जो 18 किलोमीटर एरिया ओमान का है और 18 किलोमीटर ईरान का है, ये इनका ज़ाती हक है। बाकी ईरान ने एटमी हथियार बनाने से इनकार किया। जो बचा कुचा यूरेनियम था पुराने दौर का, वो उसने अपने एक भरोसेमंद ममालिक के हवाले करने की हामी भर ली। अमन मुज़ाकरात के करीब ट्रंप इस्लामाबाद के लिए बेकरार होता जा रहा है। ईरान की जानिब ईरान की सबसे बड़ी शर्त पूरी हो गई। इसराइल और लबनान का 10 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफक हो गए। बैरूत में जश्न आतिशबाजी, लोग खुश हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म में पाकिस्तान का लबनान में जंग बंदी का खैर मुकदम किया। सदर ममलिकत का लबनान की खुद मुख्तियारी के लिए पाकिस्तान की तरफ हिमायत की आयदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, ईरान, फ्रांस का भी जंगबंदी का खैर मुकदम किया गया। सदर ट्रंप की सफारती कोशिशों ने जंगबंदी मुमकिन बनाई, जो कि इसराइल और लबनान की थी। इसराइल वो कमीना बच्चा था जो बाप को कहता था, अबू मुझे ये चाहिए। वो बाप वो बेटे के ज़िद को पूरा करता था। बहरहाल इस बार शायद ऐसा नहीं होगा जो बेटे का ज़िद पूरा करे।
وزیر اعظم کا دورہ ترکیہ، وزیر اعظم سے ترک کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ملاقات ہوئی۔ یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اس ہفتے کی رات یا اتوار کی رات یہ مذاکرات پھر سے شروع ہوں گے کیا بلکہ ہو سکتے ہیں۔ ایران پر کام کرنے کے بدلے میں ظاہر بات ہے امریکہ اس کے بدلے میں بھی کام کرے گا۔ کیا جب یہ مذاکرات پرامن طریقے سے حل ہونے کا ٹائم ہوگا، ٹرمپ اکیلے پاکستان آئے گا یا اپنے وفد کو بھی ساتھ لائے گا؟ اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سخت حفاظتی انتظام کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس کا وزیر اعظم پہلے چائے بنا کر بیچتا رہتا تھا، آج وہ ایک ملک کا ظالم وزیر اعظم ہے جس کا نام ہے مودی۔ بھارت، انڈیا بے شرموں کا بے شرم پورے دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سینے میں چھپے رازوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، جو 47 سال کی جنگ بندی کی ایک اہم رول ادا کرتا رہا۔ مودی چائے بناتا رہا۔ میرے خیال میں، اور میں بطور پاکستانی یہ بات کہنا چاہتا ہوں مودی کو کہ مودی اس وقت چائے کے 3 سے 4 کپ بنا کر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے لا کر رکھے، اور خیال رکھنا ادرک والا چائے۔ اور دوسرا جو پاکستان کو پیسے دینے تھے وہ بھی دوست برادران ممالک نے $3 ارب ملین پاکستانی خزانے میں جمع کر دی ہیں، اور IMF نے بھی یہی کہا ہے کہ مئی میں مزید آگے باتیں ہو رہے ہوں گے۔ مودی اور یوتھ یہ خوش ہو رہے تھے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ یوتھیوں یہ بات سنو، نہ تمہارے خوش ہونے پر پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، نہ مودیوں کے یہ گورو آ گیا ہوا ہے اور کچھ اس کی طرف کے کتے ٹائپ کے انسان کے کال پہنے ہوئے کتے ٹائپ کے انسان ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ بھونکنا اپنا بند کرے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت پورے دنیا نے مان لیا، تو تم جیسے چند بھی لاکر ان کو کچھ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ حال ہی میں تم لوگوں کا منہ مٹی میں ملا دیا، اور وہ مٹی آج تک تم لوگوں کے منہ، ناک اور کان میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی دھونے کا ٹائم آپ لوگوں کو نہیں ملا۔ بہرحال
میری سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے جو ہمارے ملک کا فیلڈ مارشل جناب آصف منیر، جنرل آصف منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات بھاگ دوڑ کی وجہ سے دو ملک نہیں بلکہ پورے ملک، تمام ملک تیسرے جنگ عظیم سے بچ گئے، اور انشاءاللہ یہ بقایا مذاکرات بھی حل ہو جائیں گے۔ اور آصف منیر نے آج ایک اچھی تجویز دی ابنائے ہرمز کی کہ یہ ایک تمام مسلم ممالک کا وقت بنائیں گے، تمام مسلم ممالکوں کی جو وزراء اعلیٰ ہیں یا ان کے رہنما ہیں وہ مل کر اس کو ایک طریقہ کار پر چلائیں گے، اور یہ بہت بڑی اچھی بات ہے جو مسلمان بھائی، مسلمان ممالک ایک ساتھ ہو جائے تاکہ مودی جیسے کتے ہم پہ نہ بھونکے۔ اور میری طرف سے جناب آصف منیر صاحب کو سلام، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آ گیا یا ہماری باتیں پسند آ گئی تو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبا دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ساتھ ہی کمنٹس کرے تاکہ ہمیں آپ کی رائے سے آگاہی ملے اور ہم مزید اچھا کام کریں یا آپ کے لکھے ہوئے باتوں سے کچھ سیکھ لے۔ اس وقت اجازت دیجیے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن بڑے ویلاگوں کو نہیں اٹھا رہا یوٹیوب، اور اگلی باتیں اگلی ویلاگ میں انشاءاللہ کریں گے، زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔